میں چھت پر کھڑی بازار کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں ہر طرف رونق تھی. لوگ خوشی خوشی عید کی تیاری میں مصروف تھے، ہاتھوں میں چمچماتے شاپنگ بیگز. میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا جو اپنی ماں کے ہاتھوں میں جھول رہا تھا اور ضد کر رہا تھا کہ اسے وہی نیلی شیروانی چاہیے. ماں نے ہنستے ہوئے فوراً اس کے لیے خرید لی. میری نظریں اس بچے پر جم گئی. کاش میری ماں بھی ہوتی، کاش کوئی ہوتا جو میری پسند پوچھتا، میرے لیے بھی کچھ خریدتا. میں ماروخ ہوں، ایک یتیم لڑکی جس کی قسمت ہمیشہ کسی اور کے ہاتھوں میں رہی. میری حسرت بھری آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیرنے لگی، مگر میں نے جلدی سے پلکیں جھپکائیں. میں جانتی تھی کہ میری خواہشوں کا کوئی مول نہیں تھا. نیچے صحن میں چچی کی آواز گونج رہی تھی. وہ حسب معمول امیر گھرانوں سے آنے والے مہمانوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کر رہی تھی. آج پھر وہ آئے تھے، چچی کے خاص مہمان جو راشن، کپڑے اور زکوٰۃ کے پیسے دے کر جا رہے تھے. چچی کی ہنسی، ان کی چمکدار آنکھیں، ان کے نرم الفاظ، سب بس ایک دکھاوا تھا. میں جانتی تھی کہ ان میں سے آدھی رقم چچی کی الماری میں بند ہو جائے گی اور جو کپڑے غریبوں کے نام پر آئے تھے وہ نوال کے لیے رکھ دیے جائیں گے، اور میرے لیے میرے حصے میں ہمیشہ کی طرح کچھ نہیں آئے گا. ماروخ، نیچے آؤ. چچی کی سخت آواز مجھے حقیقت میں کھینچ لائی. میں جلدی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی. سامنے ٹیبل پر خوبصورت نئے کپڑے رکھے تھے جو مہمان دے کر گئے تھے. میری نظر بے اختیار ان پر جم گئی. کتنے خوبصورت تھے. میں نے زندگی میں کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے تھے. چچی، کیا ان میں سے ایک جوڑا مجھے بھی مل سکتا ہے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا. چچی کی ہنسی فوراً تھم گئی. ان کے چہرے پر جیسے شرمندگی اور غصے کا طوفان امڈ آیا ہو. میں نے مہمانوں کی طرف دیکھا جو حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے. یہ تم نے کیا کہا؟ چچی کی آواز کاٹدار ہو گئی. بس ایک جوڑا چچی. میری آواز لرز گئی جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو. چچی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اگلے ہی لمحے انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے زور سے اندر دھکیل دیا. بدتمیز لڑکی، تمہیں تو کوئی شرم ہی نہیں. میرے مہمانوں کے سامنے بھکاریوں کی طرح چیزیں مانگ رہی ہو. اندر جا کر بیٹھو اور آئندہ ایسی حرکت مت کرنا. میں زمین پر گر گئی. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے لگا سب مہمان یہ منظر دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے. شاید انہیں مجھ پر ترس آیا ہو، شاید نہیں. مگر ایک نظر جو مجھے اب بھی دیکھ رہی تھی وہ کاغان سکندر کی تھی. وہ ایک لمحے کے لیے خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے میری حالت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو. اس کی آنکھوں میں ترس یا ہمدردی تھی، یا شاید کچھ اور. مگر میں جانتی تھی کہ مجھے اس نظر سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. امیدیں تو ہمیشہ میری قسمت سے دھوکہ کھا چکی تھیں. میں نے اپنے آنسو پونچھے اور سر جھکا لیا. یہ دنیا ان کے لیے تھی جو عزت دار تھے، اور میں تو بس چچی کے لیے ایک ناپسندیدہ بوجھ تھی. میں صحن میں بکھری ہوئی چپلیں اور سامان سمیٹ رہی تھی، جبکہ چچی اب بھی مہمانوں کے تواضع میں مصروف تھی. ان کے چہرے پر وہی مصنوعی مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ امیر مہمانوں کے لیے مخصوص ہوتی تھی. میں نے ایک نظر دروازے کی طرف ڈالی جہاں مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے تھے. میری نظریں کاغان سکندر پر جا رکی، جو جاتے جاتے ایک لمحے کو رکا اور ایک بار پھر میری طرف دیکھا. وہی نظر جو نہ تو ترس کی تھی اور نہ ہی ہمدردی کی، جیسے وہ مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو. یہ کون ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا. وہ لمبا قد، مضبوط جسم، گہری سوچتی ہوئی آنکھیں. وہ کوئی عام شخص نہیں لگتا تھا. اس کے چہرے پر ایک پرکشش اعتماد تھا، جیسے وہ ہر چیز کو جانچنے کی صلاحیت رکھتا ہو. کچھ لمحے کے لیے ہماری نظریں ملی، پھر میں نے فوراً سر جھکا لیا اور دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی. مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس ایک نظر نے میری قسمت بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا. رات کے وقت جب میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں چپ چاپ لیٹی ہوئی تھی تو مجھے باہر صحن میں چچی اور نوال کی سرگوشیوں کی آوازیں آئیں. یہ کیا کہہ رہی ہو؟ چچی کی آواز میں حیرت اور غصے کا امتزاج تھا. چچی، میں نے خود سنا ہے، کاغان بھائی نے رشتہ بھیجا ہے ماروخ کے لیے. نوال کی آواز حیرانی سے لرز رہی تھی. میرا دل ایک لمحے کو رک گیا. رشتہ میرے لیے؟ یہ تو ایسا تھا جیسے کسی خواب کو حقیقت میں بدل دیا گیا ہو. مگر یہ خواب میرا نہیں تھا، نہ میں نے کبھی ایسا سوچا تھا. یہ ناممکن ہے، چچی نے غصے سے کہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کاغان جیسے آدمی کو میری نوال کی بجائے وہ یتیم لڑکی پسند آ جائے؟ میں نے نوال کی سانس رکتی محسوس کی. میں اب سمجھ گئی تھی کہ یہ چچی کے لیے صرف حیرانی کی بات نہیں تھی، بلکہ ان کے غرور پر چوٹ تھی. نوال،
نوال کاغان کو پسند کرتی تھی، لیکن چچی انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ انہیں ماروخ پسند آئی ہے اور وہ اسی سے شادی کریں گے۔ نوال کی آواز میں بے بسی تھی۔ میں نے اپنی مٹھیاں سختی سے بند کر لی۔ اگلی صبح چچی کا چہرہ سخت اور اسپاٹ تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم لگ رہی تھی۔ نوال کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے وہ ساری رات روئی ہو۔ ماروخ، چچی نے مجھے بلایا۔ میں جلدی سے صحن میں پہنچی۔ جی چچی۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنسی، مگر اس ہنسی میں زہر کی آمیزش تھی۔ تمہارے لیے کاغان سکندر کا رشتہ آیا ہے۔ حیرت کی بات ہے، مگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں یہ رشتہ قبول کر رہی ہوں، چچی نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن یاد رکھنا، یہ شادی میری مرضی سے ہوگی اور جو کچھ بھی ہوگا میری شرائط پر ہوگا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ شادی کیا واقعی ایک نیا آغاز ہوگی یا پھر ایک اور چال؟ رشتہ طے ہونے کے بعد گھر کا ماحول یکسر بدل چکا تھا۔ چچی کا رویہ اب بھی سرد تھا، مگر انہوں نے حیران کن طور پر مجھ سے کوئی خاص سختی نہیں کی۔ شاید وہ موقع کی تلاش میں تھی، مگر میں نے موقع نہیں دیکھا۔ میں نے صرف ایک دعا قبول ہوتے دیکھی۔ کاغان سکندر جیسے شخص کا میرے لیے رشتہ آنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میری قسمت میں ایسا کچھ لکھا ہوگا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب شادی کی تیاریوں کا آغاز ہوا۔ عید قریب آ رہی تھی اور اسی کے ساتھ میرے لیے تحفے بھی آنا شروع ہو گئے۔ کاغان کی طرف سے قیمتی لباس، جوتے اور زیورات بھیجے گئے۔ جب پہلا ڈبہ کھولا گیا تو میری آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ وہ سرخ اور سنہری کام والا جوڑا، وہ چمچماتے جوتے، میں نے زندگی میں ایسا کچھ اپنے لیے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا یہ سب واقعی میرے لیے تھا؟ میں نے بے یقینی سے چچی کی طرف دیکھا۔ انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر ہلکا سا مسکرائیں، مگر ان کی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو میرے دل کو بے چین کر گیا۔ یہ سب بہت خوبصورت ہے نا؟ چچی نے نرمی سے کہا۔ میں نے سر ہلایا۔ جی، بہت زیادہ۔ چچی نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر ایک صفاقی بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولی، یہ سب نوال کے لیے ہے۔ میری آنکھوں میں جیسے دھند سی چھا گئی۔ کیا؟ میری آواز کانپ گئی۔ ہاں، تمہیں کیا لگا تھا یہ سب تمہارے لیے ہے؟ تم اتنی قیمتی چیزوں کے لائق ہو؟ چچی نے تلخی سے کہا۔ یہ سب میری نوال پہنے گی کیونکہ وہی ان چیزوں کے قابل ہے۔ میرے ہاتھ سرد پڑ گئے۔ لیکن چچی، یہ سب کاغان بھائی نے میرے لیے بھیجا ہے، میں نے ہمت کر کے کہا۔ چچی نے ایک زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ تو کیا وہ خود آ کر دیکھیں گے کہ کون کیا پہن رہا ہے؟ تمہاری حیثیت میری اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے ماروخ۔ میری نظریں بے اختیار نوال کی طرف گئیں، جو سب دیکھ کر خاموش کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسا تھا جیسے وہ یہ سب جانتی ہو، جیسے وہ خود اس فیصلے سے خوش ہو۔ چچی نے ہمیشہ میری قسمت کو اپنی مٹھی میں رکھا تھا اور اب بھی وہی ہو رہا تھا۔ میں بس ایک مہرہ تھی جسے وہ اپنی مرضی سے استعمال کر رہی تھی۔ رات کے وقت میں نے وہ کپڑے اپنے ہاتھوں میں لیے جو چچی نے میرے لیے رکھے تھے، پرانے، بوسیدہ اور بے رونق۔ یہ میرا مقدر تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں نے انہیں پونچھ دیا۔ میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ یہ سب میرے نصیب میں نہیں تھا۔ شاید میں ہی غلط تھی جو ایک لمحے کو یہ سوچ بیٹھی تھی کہ میرا بھی کوئی حق بنتا ہے۔ اگلے دن جب کاغان سکندر ایک رسمی ملاقات کے لیے چچی کے گھر آیا تو اس کی نظریں فوراً نوال پر جا پڑی۔ نوال نے وہی مہنگا جوڑا پہنا ہوا تھا جو کاغان نے میرے لیے بھیجا تھا۔ یہ وہی لباس ہے جو میں نے ماروخ کے لیے بھیجا تھا نا؟ کاغان نے قدرے حیرانی سے کہا۔ چچی نے فوراً نرمی سے جواب دیا، بیٹا، اصل میں ماروخ نے کہا تھا کہ اسے یہ کپڑے پسند نہیں، وہ سادہ چیزیں پہننا چاہتی ہے۔ میرے اندر جیسے کوئی دھماکہ ہو گیا۔ کیا؟ کاغان نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ یہ سچ ہے ماروخ؟ میں نے ایک لمحے کو اپنی زبان کھولنی چاہی، مگر چچی کی تیز نظروں نے مجھے روک دیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کچھ کہا تو اس کے بھیانک نتائج نکل سکتے تھے۔ جی، میں نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، میں نے خود منع کیا تھا۔ کاغان کی پیشانی پر شکن آ گئی۔ مگر کیوں؟ میں نے خاص طور پر تمہارے لیے بھیجا تھا۔ چچی فوراً درمیان میں بول پڑی، بیٹا، تمہیں پتا ہے نا، ماروخ شروع سے ہی ایسی ہے، اسے سادگی پسند ہے۔ نوال کو یہ جوڑا زیادہ اچھا لگا تو میں نے سوچا کہ اگر ماروخ کو دلچسپی نہیں تو کیوں نہ یہ نوال پہن لے۔ میں نے فوراً سر ہلا کر چچی کی بات کی تائید کر دی۔
کاغان مجھے گھور کر دیکھنے لگا، شاید اسے میری خاموشی میں کچھ مشکوک لگا تھا۔ کاغان نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو، مگر مجھے عجیب لگا، مجھے لگا تھا کہ تم خوش ہوگی۔ کاغان زیادہ دیر نہیں رکا اور چلا گیا، مگر جاتے جاتے اس کی نظروں میں ایک الجھن تھی۔ وہ شاید کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر چچی کی چالاکی نے اسے الجھا دیا تھا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، چچی نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ دیکھا، ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکلا۔ وہ زہر بھرے لہجے میں بولی، اگر تم کچھ کہتی تو یاد رکھنا، یہ رشتہ تمہاری قسمت سے ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا۔ میں نے نم آنکھوں سے چچی کو دیکھا جو اپنی جیت پر مسکرا رہی تھی۔ شادی کا دن آ گیا تھا، مگر میرے دل میں خوشی کی کوئی لہر نہیں تھی۔ میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی انہی پرانے کپڑوں میں تھی جو ہمیشہ میری پہچان رہے تھے۔ باہر شادی کی دھوم مچی ہوئی تھی، مہمان آ رہے تھے، چچی ہر چیز کا خاص خیال رکھ رہی تھی، اور نوال، وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میری حالت ایسی تھی جیسے کوئی بے جان شے ہو۔ میں نہ دلہن بنی، نہ مہندی لگی، اور نہ ہی وہ خوشیوں کی چمک میرے چہرے پر تھی جو ہر دلہن کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اصل قیامت ابھی باقی تھی۔ ماروخ، ذرا میرے ساتھ آؤ، چچی نے اندر آ کر سخت لہجے میں کہا۔ میں دھیرے سے اٹھی اور ان کے پیچھے چل دی۔ وہ مجھے گھر کے اندرونی حصے کے کمرے میں لے آئیں۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، انہوں نے دروازہ زور سے بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ چچی، یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے دروازے پر ہاتھ مارا۔ چچی کی صفاق ہنسی دروازے کے پار سے سنائی دی۔ تم کیا سوچ رہی تھی ماروخ، کہ میں تمہیں نوال کی جگہ دے دوں گی؟ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ چچی، دروازہ کھولیں، یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں بس وہی کر رہی ہوں جو تمہاری ماں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ چچی کی آواز زہر میں بجھی ہوئی تھی، جیسے میری محبت کو کسی اور نے چھین لیا تھا۔ میں بھی تم سے تمہاری خوشی چھین رہی ہوں۔ باہر اچانک شور مچ گیا۔ چچی نے چیخ کر کہا، مارو گھر سے بھاگ گئی ہے۔ پورے گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مہمان حیران تھے۔ کاغان کا چہرہ غصے اور حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کاغان کی آواز سخت تھی۔ چچی نے دکھاوا کرتے ہوئے کہا، بیٹا، ہمیں بھی یقین نہیں آ رہا، مگر صبح سے وہ کمرے میں نہیں تھی، ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا۔ یہ جھوٹ ہے۔ کاغان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ماروخ ایسا نہیں کر سکتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے بیٹا؟ ایک یتیم لڑکی کو ایسی بڑی زندگی مل رہی تھی، اس کے سر پر عزت کی چادر ڈالی جا رہی تھی، اسے آزادی کا احساس ہوا ہوگا، وہ شاید اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی۔ چچی نے اپنا جھوٹ پکا کرنے کے لیے آنسو تک بہا دیے۔ کاغان کی سیاسی ساکھ داؤ پر لگی تھی۔ مہمان حیرت اور شرمگوئیوں میں مصروف تھے۔ اگر دلہن بھاگ گئی تھی تو اس کی سیاسی عزت خاک میں مل سکتی تھی۔ چچی نے موقع دیکھ کر وار کیا، بیٹا، نوال سے شادی کر لو، خاندان کی عزت بچ جائے گی۔ کاغان کی نظروں میں تذبذب تھا، مگر حالات نے اسے گھیر لیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور بوجھل دل کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے۔ میں اندر بیٹھی دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میری آواز کوئی نہیں سن رہا تھا۔ باہر باراتی خوشی میں ڈوب چکے تھے اور نوال دلہن بن چکی تھی۔ میری قسمت میرے ہاتھ سے چھین لی گئی تھی۔ چچی جیت چکی تھی اور میں ایک بار پھر محرومی کا شکار ہو گئی تھی۔ جب دروازہ کھلا تو میں نے امید سے اوپر دیکھا، مگر وہاں کوئی مسیحا نہیں تھا، صرف چچی کھڑی تھی، چہرے پر صفاق مسکراہٹ لیے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، وہ زہر بھرے لہجے میں بولی۔ میری آنکھیں ابھی بھی آنسوں سے تر تھیں۔ میں نے سوجی ہوئی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا، مگر میری زبان جیسے بولنے کی طاقت کھو چکی تھی۔ چچی اندر داخل ہوئیں اور میرے قریب بیٹھ کر آہستہ سے بولی، تم نے کیا سوچا تھا ماروخ، کہ تم میرے گھر کی ملکہ بن جاؤ گی، کہ میری بیٹی کا نصیب تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا؟ وہ ہنسی، ایسی ہنسی جو میری روح تک کو چیر گئی۔ میں نے بمشکل لب کھولے۔ چچی، آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ انہوں نے مجھے سخت نظروں سے گھورا۔ کیونکہ تمہاری ماں نے میرے ساتھ یہی کیا تھا۔ تمہیں کیا لگا کہ میں تمہیں خوش دیکھ سکتی ہوں؟ تم جو ایک یتیم ہو، تم میرے برابر کیسے آ سکتی ہو؟ میرا دل جیسے مٹھی میں جکڑ لیا گیا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ چچی، کم از کم مجھے عزت تو دے دیتی، میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ میری آواز شکست خوردہ تھی۔ چچی کھڑی ہو کر طنزیہ لہجے میں بولی، تمہاری موجودگی ہی میرے لیے سب سے بڑا بگاڑ تھی، اور اب دیکھو،
میں نے تمہیں وہاں پہنچا دیا جہاں تم ہمیشہ سے تھی، اندھیرے میں۔ وہ دروازہ زور سے بند کر کے چلی گئی اور میں وہیں بے حس و حرکت پڑی رہ گئی۔ میرے ذہن میں چچی کی وہ باتیں گونجنے لگی۔ ایک روز غصے میں انہوں نے مجھ سے اپنی اتنی شدید نفرت کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ تمہارے باپ سے میں محبت کرتی تھی، مگر اس نے مجھے کبھی پیار کی نگاہ سے نہیں دیکھا اور تمہاری ماں سے محبت کی شادی کر لی۔ وہ میری خالہ کا بیٹا تھا، مگر پھر بھی اس نے مجھے نظر انداز کیا اور میری شادی اسی کے بھائی کے گھر کر دی گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے تمہاری ماں باپ کی محبت کو پروان چڑھتے دیکھا۔ اب ان کی موت کے بعد ہی تو مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنے دکھوں کا بدلہ لے سکوں۔ وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی اور مجھے بھی اسی بھٹی میں جھونکا ہوا تھا۔ یہ سب سوچ کر میری آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو بہنے لگے۔ رات ڈھل چکی تھی، شادی ہو چکی تھی، نوال اب کاغان سکندر کی بیوی تھی اور میں بس ایک پرانی یاد، ایک ماضی کا قصہ بن چکی تھی۔ میں نے سجدے میں گر کر دعا مانگی، اللہ اگر تو نے میرے لیے یہی مقدر لکھا تھا تو میں اسے قبول کرتی ہوں، مگر کیوں؟ میں نے تو صرف سچائی چاہی تھی، محبت نہیں، صرف عزت چاہی تھی، خوشیاں نہیں۔ اگر یہ بھی میرے نصیب میں نہیں تھا تو میرا قصور کیا تھا؟ میری ہچکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں، مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اگلی صبح جب دروازہ کھلا تو چچی نے حقارت بھری نظر مجھ پر ڈالی اور کہا کہ چلو لڑکی، تمہاری قید کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں نے الجھن اور پریشانی کے ملے جلے جذبات میں کہا، کہاں جاؤں چچی؟ تو چچی نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جہاں پہلے تھی، اپنی جگہ پر، اس جگہ جو صرف تمہارے لیے بنی ہے۔ ان کے لہجے میں چھپی تلخی میرا دل کاٹ دیتی تھی، مگر میرے پاس خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اب اس گھر میں رہ ضرور رہی تھی، مگر میرا وجود جیسے بے معنی ہو چکا تھا۔ نوال کی شادی کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ میں وہ بے جان چیز تھی جسے چچی نے کسی کونے میں رکھ چھوڑا تھا۔ چچی ان دنوں بہت پریشان نظر آ رہی تھی، ہر وقت فون پر کسی سے بحث میں الجھی رہتی۔ ایک دن میں نے انہیں نوال سے سرگوشیوں میں بات کرتے سنا۔ یہ تیمور کیا کر رہا ہے؟ وہ کیوں نہیں مان رہا؟ چچی غصے میں کہہ رہی تھی، امی وہ تو وہاں سیٹل ہونا چاہتا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے وہاں کسی کو پسند کر لیا ہے۔ نوال نے آہستہ سے کہا۔ چچی کی سانس تیز ہو گئی، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیجا تھا، نہ کہ کسی گوری کے پیچھے بھاگنے کے لیے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ بات تیمور بھائی کے بارے میں تھی؟ تیمور چچی کا بیٹا تھا جو کئی سال پہلے امریکہ پڑھنے گیا تھا اور وہیں نوکری کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی چچی کا لاڈلا رہا تھا اور وہ چاہتی تھیں کہ وہ واپس آ کر یہیں شادی کرے، مگر اب وہ کسی اور راستے پر جا چکا تھا۔ چچی نے کچھ دن تک خاموشی اختیار کی، مگر پھر ان کی نظروں میں وہی خطرناک چمک ابھری جو ہمیشہ کسی نئی سازش کا پیش خیمہ ہوتی تھی۔ نوال، اگر تیمور وہاں سے نہیں آ رہا تو ہمیں اسے باندھنا ہوگا، ہمیں ایسا کرنا ہوگا کہ وہ خود پاکستان آنے پر مجبور ہو جائے۔ چچی کی آنکھوں میں خطرناک فیصلہ جھلک رہا تھا۔ کیسے؟ نوال نے الجھن سے پوچھا۔ چچی نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ میں جو دروازے کے قریب کھڑی تھی، ان کی سرد لہجے سے ہی جان گئی کہ بات مجھ پر ہونے والی تھی۔ ہم تیمور کی شادی کروا دیں گے، اور وہ بھی فوراً، چچی نے جیسے کوئی شطرنج کا مہرہ چلتے ہوئے کہا۔ نوال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ مگر امی، وہ تو وہاں خوش ہے، وہ کبھی بھی زبردستی شادی نہیں کرے گا۔ چچی کی ہنسی میں ایک شیطانی رنگ تھا۔ جب سب کچھ طے ہو جائے گا تو وہ مجبور ہو کر مان جائے گا، اور لڑکی بھی ایسی ہوگی کہ وہ انکار نہ کر سکے۔ میں اندر تک کام گئی۔ مجھے اچانک ایک برا احساس ہونے لگا تھا۔ اور وہ لڑکی کون ہوگی؟ نوال نے پوچھا، جیسے وہ جواب سننا نہیں چاہتی تھی، مگر پھر بھی امید تھی کہ وہ میں نہ ہوں۔ چچی نے میری طرف دیکھ کر کہا، ماروخ۔ میرا پورا جسم برف کی طرح سرد پڑ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ میری شادی تیمور سے؟ وہی تیمور جو ہمیشہ مجھ سے نفرت کرتا تھا، جو اپنی بہن کی طرح مجھ پر حکم چلاتا تھا، وہی تیمور جس کی طبیعت ہمیشہ سے بگڑی ہوئی تھی۔ چچی، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں نے ہمت کر کے کہا۔ چچی نے غصے سے مجھے گھورا۔ تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ماروخ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور یہ شادی ہو کر رہے گی۔ مگر تیمور بھائی نے تو خود کسی کو پسند کیا ہے، میں نے بے بسی سے کہا۔ چچی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اور میں تمہیں پسند نہیں کرتی تھی، مگر تم میری بہو بننے چلی تھی نا۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ وہ کیسے انکار کرتا ہے۔
نوال نے ایک پل کے لیے مجھ پر نظر ڈالی. شاید اسے مجھ پر ترس آیا مگر وہ کچھ نہ بولی. چچی نے مجھے سختی سے پکڑ کر کہا, میں نے تمہیں اس گھر میں رہنے دیا, کھانے کو دیا, اب تمہیں اس احسان کا بدلہ چکانا ہوگا. میرا دماغ سن ہو گیا. میں جانتی تھی کہ چچی جو کہتی ہیں وہ کر کے رہتی ہیں. چچی نے جو فیصلہ کر لیا تھا وہ پتھر کی لکیر بن گیا تھا. اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب تیمور کو پاکستان واپس بلایا گیا. تیمور جیسے ہی ایئرپورٹ سے نکلا چچی نے اسے گلے لگا لیا. وہ ان کے لاڈلے بیٹے تھے جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی. مگر تیمور کا چہرہ سخت تھا. وہ جانتا تھا کہ اسے ایک جال میں پھنسایا گیا ہے. امی, یہ سب کیا ہے؟ آپ نے مجھے کہا تھا کہ گھر آنا ضروری ہے, مگر اب پتہ چلا کہ میری شادی زبردستی طے کر دی گئی ہے. تیمور غصے سے بولا. چچی نے ایک اداکاری بھرا آہ بھرا اور بولی, بیٹا یہ سب تمہارے بھلے کے لیے ہے. تمہیں تو اندازہ بھی نہیں کہ وہ گوری تمہاری زندگی برباد کر دے گی. میں تمہارے لیے وہی چاہتی ہوں جو تمہارے خاندان کی عزت کے مطابق ہو. امی, میں نے کبھی معروف کے بارے میں نہیں سوچا اور نہ ہی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تیمور کا لہجہ سخت تھا. تمہیں کرنا پڑے گی, چچی نے حتمی انداز میں کہا. اور بس جیسے تیمور کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا. میری دنیا جیسے ختم ہو چکی تھی. میں سادہ سے لباس میں نگاہ کے کمرے میں بیٹھی تھی. میری آنکھیں بے جان تھی. مجھے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا. قبول ہے؟ مولوی صاحب نے تیمور سے پوچھا. تیمور کے چہرے پر غصہ تھا, بیزاری تھی اور سختی تھی. قبول ہے. یہ الفاظ ایک زہر کی طرح میرے اندر اتر گئے. یہ شادی میرے لیے خوشی کی خبر نہیں تھی بلکہ ایک قید تھی, ایک اور آزمائش, ایک اور سزا. جب نکاح مکمل ہوا تو چچی کی آنکھوں میں فخر اور جیت تھی, جیسے وہ ایک بڑی جنگ جیت چکی ہوں. نوال کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا اور تیمور, اس کے چہرے پر نفرت کی پرچھائیاں تھیں. میں تیمور کے کمرے میں بیٹھی تھی, خاموش, بے حس. میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ یہ سب میرے نصیب میں لکھا تھا. دروازہ دھڑم سے کھلا اور تیمور اندر داخل ہوا. اس کے قدموں کی آواز میرے دل کی دھڑکن سے زیادہ تیز تھی. دیکھو معروف, ایک بات کان کھول کر سن لو. اس کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا. میں نے دھیرے سے سر اٹھایا. وہ میری طرف سخت نظروں سے دیکھ رہا تھا. یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی. میں نے تمہیں قبول نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کروں گا. میرے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رک گئی مگر میں خاموش رہی. تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں میری بیوی کہلانے کا حق مل گیا ہے؟ غلط فہمی میں مت رہو. وہ قریب آیا اور میری طرف انگلی اٹھا کر بولا, تم صرف ایک بوجھ ہو جو مجھے زبردستی دے دیا گیا ہے. میری آنکھیں نم ہو گئی مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں جانتی تھی کہ مجھے اس زہر کو بھی چپ چاپ پی جانا ہے. چچی اب پہلے سے زیادہ بے رحم ہو چکی تھی. انہیں شاید لگتا تھا کہ میں نے ایک بار پھر ان کے خاندان میں جگہ بنا لی ہے اور وہ مجھے اس کی سزا دینا چاہتی تھی. اٹھو سست لڑکی. چچی نے ایک دن مجھ پر پانی پھینک دیا جب میں فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی تھی. اس گھر میں آرام کرنا تمہارے نصیب میں نہیں ہے. میں نے کپڑوں سے پانی جھاڑا اور خاموشی سے کچن کی طرف چل دی. تمہیں یہ ساری نوکریاں کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی کیونکہ اس گھر میں تمہاری حیثیت ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں. چچی کی طنزی آواز میرے پیچھے گونجی. میں نے کوئی جواب نہیں دیا. اب میرا کوئی خواب نہیں تھا, کوئی خواہش نہیں تھی, کوئی گلہ نہیں تھا. تیمور نے بھی اپنی زندگی مجھ سے بالکل الگ کر لی تھی. وہ دیر تک باہر رہتا, گھر آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا اور مجھے نظر انداز کرنا جیسے اس کے لیے سب سے آسان کام تھا. مگر پھر بھی کچھ لمحے ایسے آتے جب مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ بالکل بے حس نہیں ہے. ایک دن میں بہت بیمار ہو گئی تھی. چچی نے مجھے دوا دینے کے بجائے کام کرنے پر مجبور کیا. میری ہمت جواب دے رہی تھی مگر میں نے ہونٹ سی لیے اور خود کو گھسیٹتی رہی. اس رات جب سب سو چکے تھے میں نے اپنے کمرے میں پانی لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حیران رہ گئی. بیڈ کے کنارے پر دوائیاں رکھی ہوئی تھیں. میں نے یہ کب رکھی؟ میں نے ارد گرد دیکھا. کمرے میں اندھیرا تھا. باہر ہلکی روشنی میں تیمور کا سایہ نظر آ رہا تھا جو دروازے کے قریب چند لمحے رکا پھر بنا کچھ کہے چلا گیا. یہ پہلی بار نہیں تھا. کبھی جب میں سخت گرمی میں گھر کے کام کر رہی ہوتی تو اچانک پانی کا ایک گلاس چپکے سے ٹیبل پر رکھا ہوتا. کبھی کوئی چیز جو مجھ سے گرتی تیمور خاموشی سے آ کر اٹھا دیتا مگر ایک لفظ کہے بغیر. وہ کھل کر کچھ نہیں کرتا تھا مگر وہ ہر بار چھپ کر مدد کرتا تھا. مگر کیوں؟ اگر اسے میرا وجود ناگوار تھا
تو پھر یہ ہمدردی کیوں؟ میں نے ایک رات دعا مانگتے ہوئے سوچا، اللہ اگر میں واقعی اس امتحان کے لیے بنی ہوں تو مجھے ہمت دے، مگر اگر تیمور کے دل میں میرے لیے کچھ بھی رحم ہے تو اسے میرا سہارا بنا دے۔ مگر تیمور شاید خود الجھا ہوا تھا، وہ کبھی میری اذیت دیکھ کر خاموش رہتا، کبھی چھپ کر میری مدد کر دیتا، اور میں نے خود کو اس خاموش اذیت کے حوالے کر دیا تھا۔ شادی کے کچھ مہینے گزر چکے تھے، مگر میرے لیے سب کچھ ویسا ہی تھا۔ تیمور نے مجھے نہ کبھی قبول کیا، نہ ہی میری موجودگی کو محسوس کیا۔ چچی کا رویہ بدستور سخت تھا، اور گھر میں میری حیثیت اب بھی ایک بے وقت انسان کی تھی۔ لیکن وہ لمحہ جب میری جگہ نوال نے کاغان سکندر کی دلہن بننے کا شرف پایا تھا، وہ آج بھی میری روح میں کانٹوں کی طرح چبھتا تھا۔ کبھی کبھی جب میں کچن میں چائے بنا رہی ہوتی یا برتن دھو رہی ہوتی اور چچی خوشی خوشی نوال کی باتیں کر رہی ہوتی تو مجھے لگتا جیسے میرا ماضی میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ نوال اور کاغان کی جوڑی تو واقعی بہترین ہے، چچی فخر سے کہتی، دونوں اتنے خوش ہیں، دیکھو تو کتنی شان سے رہتی میری بیٹی۔ ہاں وہ خوش تھی، وہی نوال جسے میری جگہ دے دی گئی تھی۔ پھر ایک دن جب ایسا لمحہ آیا جس نے میری حسرتوں کی آگ کو مزید ہوا دے دی۔ چچی کسی تقریب میں جا رہی تھی اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی، شاید اس لیے کہ میں وہاں جا کر خود کو مزید حقیر محسوس کروں۔ وہاں لوگوں کی بھیڑ میں میری نظریں ایک شخص پر جا رکی، کاغان سکندر۔ وہ اب بھی ویسا ہی تھا، باوقار، سنجیدہ اور بااعتماد۔ اس کے چہرے پر وہی کشش تھی جو پہلی بار میں نے دیکھی تھی، اور اس کے ساتھ کھڑی تھی نوال، چچی کی لاڈلی بیٹی جسے میری جگہ دے دی گئی تھی۔ وہ بہترین لباس میں، قیمتی زیورات میں ایک خوشحال اور پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے اس نے کبھی کوئی تکلیف نہ دیکھی ہو، جیسے دنیا کی ہر خوشی اس کے قدموں میں بچھا دی گئی ہو۔ کاغان کی نظریں ایک لمحے کے لیے مجھ پر پڑیں۔ مجھے لگا جیسے وہ پل بھر کے لیے ٹھہر گیا ہو، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ کیا اسے یاد تھا کہ میں کون ہوں، یا وہ بس حیران تھا کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ مگر میں نے فوراً نظریں جھکا لی۔ میں اس کی زندگی میں کبھی کچھ تھی ہی نہیں، تو پھر اب کیا فرق پڑتا تھا؟ چچی نے میری طرف ایک تضحیک بھری مسکراہٹ سے دیکھا، جیسے انہیں خوشی ہو کہ میں خود اپنی بے قدری دیکھ رہی ہوں۔ نوال اور کاغان سکندر کی خوشحال زندگی کا تذکرہ میرے ارد گرد گونجتا رہتا تھا۔ چچی کے لیے یہ فخر کی بات تھی کہ ان کی بیٹی ایک بڑی سیاسی شخصیت کی بیوی تھی، اور میں اس کہانی کا وہ کردار تھی جسے زمین بوس کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک عام دن تھا، مگر چچی کا چہرہ غیر معمولی طور پر سخت اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ گھر میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہو۔ امی، آپ نے یہ خبر سنی؟ نوال ہامتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کون سی خبر؟ چچی نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ کاغان کے بارے میں سب کچھ جھوٹ تھا۔ نوال کی آواز میں لرزش تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ چچی فوراً نوال کے پاس آئی اور اس کے کندھے تھام لیے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ صاف صاف بتاؤ۔ نوال کے چہرے پر پریشانی لکھی تھی۔ کاغان پہلے سے شادی شدہ تھا امی۔ پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ چچی کا چہرہ فک ہو گیا۔ یہ جھوٹ ہے، انہوں نے غصے سے کہا۔ نہیں امی، یہ سچ ہے۔ نوال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کاغان کی بیوی لندن میں رہتی ہے، اور اس کے نام کاغان کی ساری جائیداد ہے۔ اسی لیے کاغان نے دوسری شادی کی تھی تاکہ اسے وارث مل سکے، کیونکہ اس کی بیوی بانجھ ہے۔ میرے کانوں میں جیسے کوئی زوردار دھماکہ ہوا ہو۔ نوال کی سانس پھولی ہوئی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو چکا ہے۔ اس نے مجھے استعمال کیا امی، نوال نے غصے اور دکھ سے کہا۔ اس نے تمہیں، مجھے، سب کو دھوکہ دیا۔ اس نے مجھ سے شادی صرف اس لیے کی کیونکہ اسے وارث چاہیے تھا۔ میری آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے۔ یہ وہ شخص تھا جس کے لیے چچی نے میری زندگی برباد کر دی۔ یہ وہ رشتہ تھا جسے میری قسمت سے زبردستی چھینا گیا تھا۔ چچی کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی نظر آئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کاغان ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ امی، اس کے پاس سب کچھ تھا، مگر اسے ایک بیٹا چاہیے تھا۔ نوال کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ بندھی ہوں جو صرف اپنے مقصد کے لیے دوسروں کو استعمال کرتا ہے۔ چچی نے جلدی سے کرسی سنبھالی، جیسے ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ میں ایک کونے میں کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ چچی نے میرا نصیب چھین لیا تھا، مگر اللہ نے مجھے بچا لیا تھا۔
کاغان سکندر کی حقیقت کھلنے کے بعد نوال کا سکون برباد ہو چکا تھا۔ وہ جو یہ سمجھتی تھی کہ اس نے ایک شاندار زندگی حاصل کر لی ہے، آج وہی زندگی ایک بھیانک خواب میں بدل چکی تھی۔ کچھ مہینے بعد جب نوال نے ایک بیٹے کو جنم دیا تو وہ خوشی سے بے حال تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید اب کاغان اسے عزت دے گا، اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے گا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ صرف ایک مہرہ تھی، محض ایک ذریعہ جس سے کاغان کو اس کا مطلوبہ وارث مل چکا تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے چند ہفتوں بعد ہی نوال کے ہاتھ میں طلاق کی کاغذات تھے۔ یہ کیا ہے کاغان؟ نوال نے حیرت اور غصے سے چیختے ہوئے پوچھا۔ کاغان، جو ہمیشہ ٹھنڈے لہجے میں بات کرتا تھا، آج بھی بے رحمی سے مسکرا رہا تھا۔ یہ وہی ہے جس کے لیے میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا تھا نوال۔ اب میرا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ نوال کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ تم مجھ سے بیٹا لے کر مجھے چھوڑ رہے ہو؟ کاغان نے کندھے اچکائے۔ یہی تو تمہاری قسمت تھی نوال۔ تمہیں لگتا تھا کہ تم کسی کہانی کی شہزادی بنو گی؟ نہیں، تم صرف ایک ذریعہ تھی۔ میری بیوی کی گود خالی تھی اور میں اسے خوش کرنے کے لیے وارث چاہتا تھا۔ اب جب کہ وہ وارث مجھے مل چکا ہے تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں رہی۔ نوال کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ یہ نا انصافی ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، مگر کاغان نے صرف ایک حقارت بھری نظر ڈالی اور وکیل کو اشارہ کیا کہ وہ اسے گھر سے نکال دے۔ جب نوال طلاق کے کاغذات اور بے عزتی کے داغ کے ساتھ چچی کے گھر واپس آئی تو چچی کا غرور چکنا چور ہو گیا تھا۔ یہ سب ماروح کی وجہ سے ہوا، نوال نے روتے ہوئے کہا۔ اگر یہ میری زندگی میں نہ ہوتی تو کاغان مجھ سے شادی ہی نہ کرتا۔ چچی نے مجھے غضبناک نظروں سے دیکھا، جیسے وہ واقعی میری وجہ سے اپنی بیٹی کو برباد ہوتا دیکھ رہی تھی۔ یہ سب تمہاری نحوست ہے ماروح۔ چچی غرائی۔ تم نے جو بددعا دی ہوگی اسی کا اثر ہوا ہے۔ میں نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا۔ چچی، میں نے کوئی بددعا نہیں دی، یہ تو بس انصاف ہوا ہے۔ چچی نے مجھے تیش میں آ کر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر تیمور نے فوراً درمیان میں آ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماروح کا کوئی قصور نہیں امی، تیمور کی آواز میں پہلی بار سختی تھی۔ یہ سب تمہاری لالچ کا نتیجہ ہے، تم نے اپنی بیٹی کا نصیب خود برباد کیا ہے۔ چچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ نوال اب بھی اپنی بربادی کا ذمہ دار مجھے سمجھتی تھی، اس کا بس چلتا تو وہ مجھے اپنی تکلیف کے برابر کا درد دے دیتی۔ چچی، جو پہلے ہی اپنی شکست برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اب اپنے آخری ہتھیار کے ساتھ میری زندگی پر آخری وار کرنے والی تھی۔ اگر میری بیٹی اجڑ گئی ہے تو میں ماروح کو بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دوں گی۔ چچی کی آنکھوں میں جنون تھا۔ امی، آپ کو کچھ کرنا ہوگا، نوال نے تیزی سے کہا۔ ہمیں اسے بھی اسی تکلیف سے گزارنا ہوگا جس سے میں گزری ہوں۔ چچی کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ ایک طریقہ ہے، تیمور کو اس کے خلاف بھڑکانا ہوگا۔ نوال نے تیمور سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی جہاں اس نے آنسو بہانے کا ڈرامہ کیا۔ بھائی، تمہیں معلوم بھی ہے کہ میری طلاق کیوں ہوئی؟ نوال نے اپنی آواز کو توڑتے ہوئے کہا۔ تیمور نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ سب کو معلوم ہے کہ کاغان دھوکے باز تھا۔ نہیں بھائی، نوال نے فوراً کہا، یہ سب ماروح کی وجہ سے ہوا۔ وہ ہمیشہ کاغان کے قریب رہتی تھی، وہ اسے باتیں کرتی تھی، اور شاید اسی لیے کاغان نے مجھ سے شادی کی تھی، کیونکہ وہ ماروح کو کسی نہ کسی طرح اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا۔ تیمور نے حیرت سے آنکھیں سکیڑ لی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو نوال؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس پر الزام لگا رہی ہو؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی بھائی، نوال نے جھوٹی معصومیت سے کہا۔ تم نے کبھی سوچا کہ ماروح کے ساتھ ہمیشہ سب کچھ عجیب کیوں ہوتا ہے؟ وہ پہلے کاغان کو ملی، پھر تمہاری زندگی میں زبردستی داخل ہو گئی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اس نے ہمارے خاندان کی بربادی کی ہے؟ تیمور کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اس نے نوال کی طرف غور سے دیکھا، پھر سوچ میں پڑ گیا۔ اور امی بھی یہی چاہتی ہیں بھائی، وہ چاہتی ہیں کہ تم ماروح کو چھوڑ دو، وہ اس گھر کے قابل نہیں ہے۔ نوال نے آخری بار کیا۔ رات کو جب تیمور گھر آیا تو اس کا رویہ عجیب تھا۔ وہ خاموش تھا، مگر اس کے چہرے پر سختی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر رکا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ تیمور نے مجھے تیز نظروں سے دیکھا۔ یہ سب جھوٹ ہے نا؟ کیا؟ میں حیران ہو گئی۔ یہ کہ تمہارا کاغان کے ساتھ کوئی تعلق تھا؟
تیمور کی آواز میں سختی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ یہ سب جھوٹ ہے، تمہیں بھی یقین ہے نا کہ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ رات کے وقت تیمور میرے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا، مگر وہ اندر نہیں آیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کسی فیصلے کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ کیا تم واقعی سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے دروازے سے ہی سوال کیا۔ میں نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ کتنی تکلیف دہ بات تھی کہ وہ جسے میری سچائی پر سب سے زیادہ یقین ہونا چاہیے تھا، وہ بھی مجھ سے یہ سوال کر رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تیمور، میں نے ساری زندگی لوگوں کے فیصلے سہ لیے۔ اگر تم بھی ان کی باتوں میں آ کر فیصلہ کر چکے ہو تو مجھے مزید صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ تیمور خاموش ہو گیا۔ شاید اس نے میرے لہجے کی تھکن کو محسوس کر لیا تھا۔ اگلی صبح چچی نے اپنا آخری بار چلایا۔ تیمور، اس لڑکی کو طلاق دے دو، چچی نے حتمی انداز میں کہا۔ نوال نے بھی سر ہلایا۔ ہاں بھائی، ہمیں اس گھر میں اور کوئی بدنامی نہیں چاہیے۔ میں چپ چاپ کھڑی سب کچھ سن رہی تھی، مگر حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب تیمور نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ تیمور نے سر لہجے میں کہا۔ چچی اور نوال دونوں کے چہروں پر حیرت پھیل گئی۔ کیا مطلب؟ چچی نے چیخ کر کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم اس لڑکی کے ساتھ رہو گے؟ ہاں امی، میں اسی کے ساتھ رہوں گا، تیمور نے سکون سے کہا، مگر اس کے لہجے میں پہلی بار مضبوطی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تمہیں میری اور نوال کی عزت کا خیال نہیں؟ چچی نے چلانا شروع کر دیا۔ تیمور نے گہری سانس لی اور چچی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، امی، عزت وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے کردار سے کماتا ہے، کسی اور کی زندگی برباد کر کے نہیں۔ میں آج ہی الگ ہو رہا ہوں امی، تیمور نے دو ٹوک انداز میں کہا، ماروخ کے ساتھ۔ چچی اور نوال کے چہرے پر جیسے بجلی گر گئی۔ تم اس منحوس کو لے کر جا رہے ہو؟ نوال غصے میں چیخے۔ منحوس وہ نہیں نوال، منحوس تو وہ فیصلے تھے جو تم اور امی نے کیے، جن کی وجہ سے آج تم خود رو رہی ہو، تیمور نے کڑوی سچائی کہہ دی۔ چچی کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ نوال کا چہرہ زرد پڑ گیا، مگر تیمور اب پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس دن تیمور نے پہلی بار میرا ہاتھ تھاما، سب کے سامنے۔ چلو ماروخ، ہم اپنی زندگی اپنے فیصلے سے گزاریں گے، کسی اور کے فیصلے سے نہیں۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میرے ساتھ بھی کوئی کھڑا ہے۔ ہم نے گھر چھوڑ دیا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ پہلی بار تھا کہ میں کسی کے ساتھ اپنی شناخت کے ساتھ جا رہی تھی، کسی کے بوجھ کے طور پر نہیں۔ گھر چھوڑنے کے بعد ہم سیدھا ایک ہوٹل میں آئے۔ میں خاموش تھی، حیران تھی اور شاید بے یقین بھی۔ بیٹھو، تیمور نے نرم لہجے میں کہا۔ میں نے نظریں جھکا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی وہی شخص تھا، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار میرے لیے ہمدردی اور نرمی تھی۔ یہ سب کیوں کیا تم نے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ تیمور نے گہری سانس لی اور تھوڑی دیر تک خاموش رہا، جیسے خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، شاید بہت دیر سے سمجھا، مگر سچ یہی ہے کہ تم بے قصور تھی ماروخ۔ تم پر جو ظلم ہوا وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میں بھی اس ظلم میں شریک تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ وہی تیمور تھا جو مجھے بے وقت سمجھتا تھا، جو مجھے ذلیل کرتا تھا۔ میں نے تمہیں کبھی عزت نہیں دی، کبھی قبول نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ تمہیں نظر انداز کیا، تیمور نے اپنی نظروں کو جھکاتے ہوئے کہا۔ مگر جب میں نے دیکھا کہ امی اور نوال تم پر کیسے الزام لگا رہے ہیں تو مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں غلط سمجھا، میں نے ان کی باتوں میں آ کر تمہیں ہی برا سمجھا، مگر آج جب سب کچھ واضح ہوا تو میں جان گیا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اب کیا ہوگا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ تیمور نے میری طرف دیکھا اور پہلی بار مجھے لگا کہ وہ مجھ سے نظریں چرانے کی بجائے میرا سامنا کر رہا ہے۔ اب ہم اپنی زندگی خود بنائیں گے، بغیر کسی کے سائے میں، بغیر کسی کے فیصلے کے۔ میں تمہیں اس عزت کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں جو ہمیشہ سے تمہارا حق تھا، اگر تم چاہو تو۔ وہ جملہ مکمل نہ کر سکا، جیسے وہ مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی۔ یہی تو میں ہمیشہ چاہتی تھی، عزت، قبولیت، اپنا وجود۔ میں نے آنکھیں کھولی اور تیمور کو دیکھا۔ اگر تم واقعی بدلنا چاہتے ہو تو میں بھی ایک نئی شروعات کے لیے تیار ہوں۔ تیمور نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور یوں میرا صبر رنگ لیا۔
وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، مگر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بڑھنے لگتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں ایک ایسا لمحہ بھی آئے گا جہاں میں خود کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں بلکہ برابر کا حصے دار محسوس کروں گی۔ 1 سال گزر چکا تھا۔ تیمور نے واقعی خود کو بدل کر دکھایا تھا۔ وہ وہی شخص تھا جو 1 سال پہلے میری موجودگی سے بھی چڑھتا تھا، مگر اب وہی مجھے عزت سے رکھ رہا تھا۔ رمضان کا مہینہ آیا اور اس بار سب کچھ مختلف تھا۔ میں نے پہلی بار اس مہینے کو سکون کے ساتھ گزارا تھا، بغیر کسی تانوں کے، بغیر کسی بوجھ کے۔ ایک دن تیمور نے مجھے کہا، چلو آج تمہاری شاپنگ کرتے ہیں۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میری شاپنگ؟ تیمور نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں تمہاری، ہمیشہ دوسروں کے لیے قربانی دی، اب اپنی خوشی کے بارے میں بھی سوچو۔ شاپنگ مال میں گھومتے ہوئے میں نے وہ سب کچھ دیکھا جو کبھی میری پہنچ سے دور تھا۔ قیمتی کپڑے، چمچماتے جوتے، زیورات، سب کچھ۔ یہی وہ سب کچھ تھا جسے میں نے ہمیشہ حسرت سے دیکھا تھا، اور آج میرے پاس وہ سب لینے کے لیے ایک ایسا شخص تھا جو مجھے عزت کے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ یہ میری نئی شروعات تھی، وہ شروعات جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرے ہاتھ میں وہی سرخ چوڑا تھا جس پر سنہری کڑھائی کی گئی تھی۔ میں نے اسے انگلیوں سے چھوا اور میری آنکھوں کے سامنے ایک پرانا منظر گھوم گیا۔ چچی کے گھر کا صحن، زکوٰۃ کے کپڑوں کا ڈھیر اور میری حسرت بھری نظریں۔ میں نے جوتوں کے شیلف پر نظر ڈالی جہاں بیش قیمت سینڈل سجی ہوئی تھی۔ میرے دل میں ایک ٹیس اٹھی اور آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ ماروخ، کیا ہوا؟ تیمور نے پریشانی سے پوچھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں برسوں کی تکلیف لیے۔ کچھ نہیں، بس ایک یاد تھی جو آج ختم ہو گئی۔ تیمور نے نرمی سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، یہ سب تمہارا حق تھا، ہمیشہ سے، بس قسمت نے دیر کر دی۔ ہاں، میری حسرت ختم ہو چکی تھی۔ اللہ نے مجھے اس سے بھی بہتر دیا تھا جو میں نے کبھی مانگا تھا۔ تیمور نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اللہ کی مرضی ہمیشہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہوتی ہے، بس ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ اور آج میں نے واقعی سیکھ لیا تھا کہ صبر ہمیشہ بہترین انعام لاتا ہے۔ وقت نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ وہ چچی جو خود کو ناقابل شکست سمجھتی تھی، آج ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ نوال جو میرے نصیب پر قابض ہو گئی تھی، آج خود اپنی ہی بربادی کا شکار ہو چکی تھی۔ غرور خاک میں مل گیا تھا، مگر میرا صبر رنگ لے آیا تھا۔ چچی کی دنیا اجڑ چکی تھی، نوال کو طلاق ہو چکی تھی، اس کا بیٹا اس سے چھین لیا گیا تھا، اور اب وہ دن رات اپنے نصیب کو کوستی تھی۔ چچی کا وہ فخر، وہ غرور، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ ماروخ نے ہم سے بدلہ لیا، چچی ہر وقت یہی کہتی، مگر میں نے کوئی بدلہ نہیں لیا تھا۔ بدلہ تو وقت نے لیا تھا۔ دوسری طرف میں سکون کی زندگی گزار رہی تھی۔ تیمور نے مجھے عزت دی، میرا ساتھ دیا، اور ہم نے ایک نئی خوشحال زندگی شروع کر لی تھی۔ وہی لڑکی جو کبھی کسی سے عید کے کپڑے مانگتی تھی، آج اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی رہی تھی۔ اللہ کی مرضی ہمیشہ بہترین ہوتی ہے، بس ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ تیمور نے ایک دن کہا۔ میں نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ہاں، صبر کرنے والے کبھی محروم نہیں رہتے۔ آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، مگر اللہ کا انصاف ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ یہی میری کہانی کا سبق تھا، اور یہی میرا انجام۔